وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آواز زیادہ تیز ہے، سلو کر دیجیے. تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، منتظم ہے اور چلانے والا ہے. اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلہ رحمی کا آج 7واں حصہ ہے، 7واں پارٹ جو موضوع سلسلے وار چل رہا ہے. صلہ رحمی اس کا 5واں حصہ ہے، 7واں. پچھلے جمعے میں جو موضوع تھا وہ تھا صلہ رحمی یعنی رشتہ داریاں توڑنے کے اسباب، قطع تعلقی کے اسباب. لیکن اس کی ریکارڈنگ ٹھیک طرح نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے بعض احباب کی طرف سے مطالبہ رہا کہ ریکارڈنگ صاف نہیں آئی ہے. اور وہ ایک اہم چیز تھی پچھلے ہفتے کی جو تھی، تو بعض نے طلب کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ خطبہ جو ہے جلدی دے دیا جائے گا. اس کو انشاءاللہ ہم کسی مسجد میں درس رکھیں گے، اسی موضوع کو دوبارہ ریکارڈنگ کریں گے کسی اور جگہ، تو انشاءاللہ العزیز وہ قسط آپ تک پہنچ جائے گی. آج جو ہے 7واں حصہ ہے صلہ رحمی کا، جس کا موضوع ہے صلہ رحمی کے طریقے. بھئی آپ نے صلہ رحمی کی فضیلت سنی، اہمیت سنی کہ رشتہ داریاں جوڑنے کا اسلام میں کس قدر مقام ہے، کتنی اہم چیز ہے یہ، اور رشتہ داری توڑنے کی کس قدر وعیدیں آئی ہیں، جسے ہم معمولی سمجھے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں. وہ رشتہ داری توڑنا اسلام میں اس پر کس قدر سختی آئی ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. یعنی لعنت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی لعنت. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیا ہمیشہ کے لیے. تو قطع تعلقی کی وعید اس قدر ہے. تو اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پھر رشتہ داریاں جوڑنے کی تقاضے کیا ہیں، صلہ رحمی کے تقاضے کیا ہیں، صلہ رحمی کے ذریعے اسلام ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، صلہ رحمی کے تقاضے کیا ہیں، یعنی رشتہ داری جوڑنے کے تقاضے کیا ہیں یا طریقے کیا ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ ان پر اگر ہم عمل کریں تو ہم ان وعیدوں میں شامل نہیں ہوں گے اور اسلام کی نگاہ میں ہم رشتہ داریاں جوڑنے والے بنیں گے. یعنی ایک عام طریقے سے یہ سمجھ لیجئے، ایک عام مفہوم، کہ آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں.
رشتہ داری کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، رشتہ داری کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں۔ نمبر 1، پہلی چیز، رشتہ داروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی صلہ رحمی کا حصہ ہے۔ یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے پاس صلہ رحمی کے لیے اسے بہت کچھ خرچ کرنا پڑے۔ آپ اپنے رشتہ دار کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہ بھی صلہ رحمی کے ایک حصے پر، صلہ رحمی کے ایک تقاضے پر آپ کم از کم عمل کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار سے ملیں تو اچھے انداز میں ملیں، مسکرا کر ملیں، حشاش و بشاش ہو کر ملیں۔ اسے لگنا چاہیے کہ مجھ سے میرا بھائی ملا ہے۔ کزن سے آپ ملاقات کرتے ہیں، چچاؤں سے ملتے ہیں، خالہ پھوپھی سے ملتے ہیں، ماموں سے ملتے ہیں، اور دیگر رشتہ داروں سے ملتے ہیں، سسرالی رشتہ داروں سے ملتے ہیں، میاں بیوی دونوں کے سسرالی رشتہ دار۔ تو جب آپ ملاقات کرتے ہیں، جب آپ ان سے ملتے ہیں تو انہیں لگنا چاہیے کہ میرا رشتہ دار مجھ سے ملا ہے۔ اس طرح آپ حشاش بشاش ہونے چاہیے، خوش اخلاقی سے، اسے محبت آپ کے انداز سے، آپ کے ملنے کے طریقے سے محبت چھلک رہی ہو، جس سے اس کے دل کو خوشی ہو کہ میرا رشتہ دار واقعی مجھے اپنا قریبی مانتا ہے۔ جہاں تک بات رہی حشاش و بشاش رہنے کی اور خوش و خرم ہو کر اپنے بھائی سے ملنے کی، تو یہ چیز تو حالانکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ مسلم شریف کی حدیث، ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا، فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی حدیث، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھو، چاہے وہ نیکی اپنے بھائی سے خوش و خرم ہو کر ملنا ہو۔ یعنی تم کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، نہ معلوم اللہ رب العالمین کے یہاں اس نیکی کا کس قدر وزن ہے، اس نیکی کا کس قدر درجہ ہے، لہذا کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ اور حدیث میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے واقعات پہلے کے لوگوں کے سنائے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے کسی کا ایک عمل اس قدر قبول فرمایا کہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دی، اور کسی کی ایک غلطی پر اللہ اس قدر ناراض ہوا کہ اس کے بدلے اس کو جہنم عطا فرما دی۔ حدیث میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو کھانے پینے کو نہیں دیتی تھی، بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا کہ اس نے بلی کو نہ تو خود کھانے کو دیا، یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو پالنے کے اسلامی حقوق ہیں، ان کے حقوق ہیں کہ ان کو کھانے پینے کے لیے دیا جائے، تو نہ تو اس نے خود اسے کھانے پینے کے لیے دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ اس نے اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ خود اپنی روزی کا انتظام کر لے، وہ مر گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ پہلے کے زمانے میں کنویں چلتے تھے، کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا۔ بعد کے زمانے میں کنویں سے پانی نکالنے کا سسٹم اور پہلے بھی تھا، لیکن کنویں میں باقاعدہ جانے کا راستہ ہوتا تھا، تو اس نے کنویں سے پانی پیا۔ جب نکلا تو اس نے دیکھا ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ اس کو بھی اسی طریقے سے پیاس لگی ہے جس طریقے سے مجھے لگی ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے پیاس نے نڈھال کیا ہے جس طریقے سے مجھے کیا ہے، لہذا اس نے اپنے موزے میں کنویں سے پانی بھرا اور اس سے لا کر اس کتے کو پلایا۔
اللہ رب العالمین کو اس کی نیکی اس قدر پسند آئی، اللہ اس کے اس عمل سے اس قدر خوش ہوا کہ اس کے اس عمل کی بدولت اللہ نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ تو آپ دیکھیں عمل معمولی سا ہے کہ ایک کتے کو پیاس لگی ہے اور اس نے اس درد کو محسوس کیا اور یہ سوچا کہ جس طریقے سے مجھے پیاس لگی تھی، جس طریقے سے پیاس سے میں نے ڈھال تھا، اس کو بھی پیاس لگی ہوگی، لہذا اس نے پانی پلایا۔ دیکھنے میں عمل بہت معمولی ہے، عمل بہت عام ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو اس کا یہ جذبہ، اس کا یہ خلوص اس قدر پسند آیا اور اللہ اس قدر اس کے اس عمل پر خوش ہوا کہ اللہ نے اس کو جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ تو اللہ رب العالمین کس عمل کو کتنا قبول فرما لے، کس عمل پر اللہ خوش ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اپنی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، اپنی کسی نیکی کو حقیر مت جانو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہاں تک کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا جو ہے یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اسے بھی تم معمولی مت سمجھو۔ تو عام مسلمانوں تک کے لیے یہ حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی حدیث، ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کے راوی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات کی قسمیں گنائی کہ یہ چیز بھی صدقہ ہے، یہ چیز بھی صدقہ ہے۔ ہم ایک عام جو ذہن ہے صدقے سے مراد سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے مال خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، یہ صدقہ ہے، بے شک یہ صدقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ شمار کیا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تمہارے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، تمہارے اپنے بھائی سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا، اس میں بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے صدقے کا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تم نے اپنے بھائی کو مال نہیں دیا ہے، تم نے اپنے بھائی کو دولت نہیں دی ہے، لیکن تم نے اپنی مسکراہٹ کا ہدیہ اس کو دیا ہے، تم نے اپنی مسکراہٹ کا گفٹ اس کو دیا ہے، جس سے اس کے دل کو بھی خوشی ملی ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تمہارا تبسم تمہارے بھائی کے لیے یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو عام مسلمانوں کے ساتھ بھی حشاش و بشاش ہو کر ملاقات کرنا، خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کرنا اسلام اس کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں سے تو اسلام بالخصوص رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیتا ہے، لہذا رشتہ داروں سے خوش اخلاقی ملنا دوسروں کی بنسبت اور زیادہ اعلیٰ افضل ہے۔ لہذا رشتہ داروں کا پہلا حق یہ ہے کہ کم از کم آپ ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملیں، حشاش و بشاش ہو کر ملیں، خوش مزاجی کے ساتھ ملیں، اور جب آپ ان سے ملیں تو انہیں ایک طرح سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی میرا بھائی مجھ سے ملا ہے، میرا رشتہ دار ہے، یہ اس کے اندر یہ اپنائیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ اخلاق پایا جاتا ہے، حسن اخلاق پایا جاتا ہے کہ یہ مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز اپنے رشتہ داروں کو بھی سلام کرنا، جس طریقے سے عام مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں اسی طریقے سے رشتہ داروں کو بھی سلام دعا میں یاد رکھنا، ان کو سلام کرنا۔ بہت سارے لوگ رشتہ داروں سے سال ہا سال تک سلام دعا چھوڑ دیتے ہیں، سلام نہیں کرتے، عام مسلمانوں کو سلام کر رہے ہیں، عام مسلمانوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، لیکن اسلام کے جس نے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیا ہے ان سے قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں۔ وہ سامنے پڑتے ہیں تو چہرہ پھیر لیتے ہیں، ایک فنکشن میں ملتے ہیں تو پاس اس کے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، وہ جہاں بیٹھا ہو وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ دل میں اس قدر تعصب، اس قدر نفرت اپنے رشتہ دار کے تعلق سے بٹھا رکھا ہے
کہ اسے دوسری چیزیں جن کا تقاضا اسلام کرتا ہے وہ تو دور کی بات ہے، سلام تک گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، سلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بات فرما دی اس کے تعلق سے کہ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ فرمایا رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ایک حدیث کے الفاظ یہی، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ بیان ہوئے ہیں اس میں پیارے نبی نے قسم کھا کر یہ الفاظ فرمائے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے، جب اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور آپ نے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ ایک دوسرے سے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں تم محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اپنے درمیان سلام کو رواج دو۔ گویا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کی تکمیل کے لیے آپس میں پیار و محبت کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا نسخہ بتایا کہ آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ جب ایک دوسرے سے سلام و مصافحہ کرو گے تو اس سے دلوں کا تعصب ختم ہوگا۔ دلوں میں اپنے بھائی کے تعلق سے اگر کوئی تنگ نظری ہوگی، یا آپ کے بھائی کے دل میں آپ کے تعلق سے کوئی تنگ نظری ہوگی، کوئی تعصب، کوئی نفرت ہوگا، کوئی اس کے دل میں غلط فہمی ہوگی، تو جب آپ اسے سلام کریں گے، آپ اس سے مصافحہ کریں گے، اور مسلسل جب بھی آپ اس سے ملیں گے سلام و مصافحہ کرتے رہیں گے، تو رفتہ رفتہ اس کے دل سے بھی وہ نفرت کی زنگ جو ہے ختم ہو جائے گی، اور اگر تمہارے دل میں ہے تو تمہارے دل سے بھی رفتہ رفتہ انشاءاللہ نفرت کی وہ زنگ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کو محبت کا نسخہ بتایا ہے کہ وہ محبت جو ایمان کے لیے ضروری ہے، جو ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اس محبت کو بڑھانے کا نسخہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رواج دو۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں سے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنے رشتہ داروں سے سلام و مصافحہ کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ آخری وقت میں جب رشتہ دار ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے یا وہ خود ہاسپٹل میں پڑے ہوتے ہیں، تب پھر یہ فکر کی جاتی ہے کہ چلو یار آخری وقت میں تو مل آئیں، ہاسپٹل میں ہے، آئی سی یو میں ہے، زندگی کا کیا بھروسہ، چلو چل کر مل آئیں۔ ہاسپٹل میں ہے تو یہ سمجھ رہے زندگی کا کیا بھروسہ، اور زمین پہ چلتے پھرتے یہ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی ہمیشہ کے لیے ملی ہوئی ہے، کہ چلتے پھرتے جان نہیں جا سکتی، کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا گھر میں بستر پر اچانک موت نہیں آ سکتی؟ کیا ایسے واقعات نہیں پائے جا رہے؟ آئے دن نیوز، اور ابھی ماضی قریب میں تو کتنے نیوز پائے گئے ہیں جوان موتوں کے کہ اچھا خاصا ہٹا کھٹا چلتا پھرتا اللہ کو پیارا ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کا وفات ہو گئی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ابھی تندرست ہیں، صحت والے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی ہمیں کہاں موت آ رہی ہے۔
جب ہاسپٹل میں بھرتی ہو جاتے تو سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی موت یقینی ہے، تو اس وقت میں چلو میں نے فلاں رشتہ دار کو معاف کیا، فلاں سے میں سلام کر لیتا ہوں، یا رشتہ دار ہاسپٹل میں ہے چلو مل آتے ہیں، آخری وقت ہے دیدار کر آتے ہیں۔ میرے بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہذا رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے اس کے ہاسپٹل میں پہنچنے کا انتظار نہ کیا جائے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے بیمار ہونے کا انتظار نہ کیا جائے، موت کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ آج اپنی رشتہ داریوں کو قائم کیا جائے، آج اپنی رشتہ داریوں کو جوڑا جائے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اپنے رشتہ داروں سے سال ہر سال تک بلکہ پوری زندگی سلام و مصافحے کو چھوڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے، عام مسلمانوں تک کو حکم ہے، اور رشتہ داریوں سے رشتہ داریاں جوڑنے کا اللہ کے نبی نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ تو یہ چیز رشتہ داروں کے لیے تاکیدی طور پر ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے سلام اور مصافحہ جاری رکھیں۔ نمبر 3، تیسری چیز رشتہ داری جوڑنے کا تقاضا، صلہ رحمی کا تقاضا کہ اپنے رشتہ دار کی خوشی اور غم میں شریک ہوا جائے۔ اگر وہ خوشی میں مبتلا ہے، اسے کوئی خوشی لاحق ہوئی ہے، اسے کوئی کامیابی ملی ہے، تو آپ اس کی خوشی میں خوش رہیں۔ پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ کسی کی خوشی دیکھ کر، رشتہ دار کی ترقی دیکھ کر جلنا، حسد کرنا، کڑن کرنا، اور کتنے لوگ اس بنیاد پر پھر رشتہ ہی توڑ لیتے ہیں۔ کڑن ان سے اندر کا وہ حسد برداشت نہیں ہوتا، ترقی اس کی برداشت نہیں ہوتی، جبکہ صلہ رحمی آپ کو کس چیز کا حکم دیتی ہے؟ صلہ رحمی کا تقاضا کیا ہے کہ رشتہ دار نے اگر ترقی کی ہے تو اس کی خوشی میں آپ کی خوشی، اس سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یار اچھا ہے ہمارے چچا زاد بھائی ترقی کر رہے ہیں، ہمارے چچا ترقی کر رہے ہیں، ہمارے ماموزاد بھائیوں نے ترقی کر لی، ہمارے خالازاد بھائیوں نے ترقی کر لی، ہمارے پھوپھی زادوں نے ترقی کر لی، ہمارا فلاں رشتہ دار آج ترقی کر رہا ہے، تو اس پر تو دل میں اور خوشی ہونی چاہیے۔ تو خوشی اور اس سے زیادہ غم میں اپنے رشتہ دار کے شریک ہونا۔ رشتہ دار کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو حتی الامکان اس کی اس پریشانی میں ساجھا کرنا، اپنا شریک ہونا، اس کو تسلی دینا، اس کو دلاسا دینا، اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ مجھ پر غم کے یہ بادل چھائے ہیں تو کیا ہوا، مجھ پر یہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تو کیا ہوا، میرے رشتہ دار، میرے بھائی، میرے احباب یہ میرے ساتھ میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار پرسی کا حکم دیا ہے، عیادت کا حکم دیا ہے کہ بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کے پاس جائیے، جنازوں میں شرکت کا حکم دیا ہے کہ آپ جنازوں میں شرکت کیجیے۔ تو اگر رشتہ دار کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی اس پریشانی میں بھی شریک ہونا، اس کو دلاسا دینا، اس کو تسلی دینا، اور اگر اس کی اس پریشانی کو دور کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو اپنی حد تک اس کی اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ تو عام مسلمان کا بھی حق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی مسلم شریف کی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست، فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں 6 حقوق کا ذکر ہے، یہی حدیث بخاری شریف میں آئی ہے 5 حق کا ذکر ہے۔ ہم نے جو حدیث بیان کی وہ مسلم شریف سے 6 حقوق کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلا حق جب اس سے ملاقات کرو تو سلام کرو، کہیں راستے میں چلتا پھرتا ملتا ہے سلام کیجئے، یا اس کے گھر جاتے ہیں تو اس کو سلام کیجئے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ، دوسرا حق کہ جب وہ دعوت کرے تو آپ دعوت کو قبول کریں۔
کیونکہ اگر دعوت کو قبول نہ کرتے ہیں تو اس میں بھی شیطان انسان کے دماغ میں وسوسے ڈالے گا، اس کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، اور وہ تعلقات کو ممکن ہے توڑے کہ یار اس نے میری دعوت قبول نہیں کی، اسے شاید میری خوشی پسند نہیں ہے، تو بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اسلام نے اس چیز کی جڑ ہی کو کاٹ دیا اور حکم دیا اگر تمہارا بھائی تمہاری دعوت کرتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیجئے، جائیے شرکت کیجئے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، کوئی شرعی عذر، اس کی کمائی آپ جائز نہیں سمجھتے ہیں، یا اور کسی طرح کا شرعی عذر، وہاں ڈھول تاشا بجایا جا رہا ہے، وہاں میوزک بجایا جا رہا ہے، تو آپ وہاں نہیں جاتے ہیں، تو وہ چیز اس کے سامنے آ جانی چاہیے کہ بھائی ہم شرکت کرتے، لیکن ہم اس وجہ سے نہیں شرکت کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں اس طرح کا ڈانس چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، ہم ایسی جگہوں پر نہیں جاتے ہیں، تو ممکن ہے اس کی اصلاح ہو، یا اس کو ایک ویلڈ عذر پتا چلے گا کہ آپ اس وجہ سے اس کی دعوت میں نہیں آئے ہیں، یا اور کوئی عذر ہو کہ آپ کا سفر ہے، آپ کسی مصروفیت میں ہیں، تو آپ نے بیان کر دیا کہ میرے بھائی خوشی ہوئی، آپ نے دعوت دی، اللہ برکت عطا فرمائے، لیکن میں اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکوں گا، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ، اور ایک حق کہ جب وہ مشورہ طلب کرے تو اس کو بہتر اور مناسب مشورہ دے، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، ورنہ مشورہ دے کر بہت ساروں کی لٹیاں ڈبو دی جاتی ہے، اور مشورہ دینے والا بھی جان بوجھ کر غلط مشورہ دیتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچوانا ہے، تو مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے کسی معاملے میں، تو آپ کے نزدیک جو سب سے بہتر چیز ہو، جو مناسب رائے ہو، وہ آپ اس کو دیجئے، بہتر مشورہ دیجئے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کیجئے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کیجئے، تو یہ تو عام مسلمان کا بھی حق ہے، اور جب وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کا حق آپ پر زیادہ ہے، تو رشتہ دار جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے، موبائل سے اس کی خیریت دریافت کرنی چاہیے، اس کے گھر والوں سے اس کا حال چال معلوم کرنا چاہیے، تو یہ ہے اپنے رشتہ دار کی خوشی میں اور اس کے غم میں، اس کے تکلیف میں شریک ہونا۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کیجیے۔ تو رشتہ دار کا ایک حق کیا ہے کہ اس کی خوشی اور غم میں، اس کی خوشی اور غم میں اس کا شریک ہونا، یہ تیسرا حق ہے، خوشی میں بھی شریک ہو اور غم میں بھی اس کو جو ہے ڈھارس دلائیں، اس کو جو ہے تسلی دیں، اور اس کا غم ہلکا ہونا چاہیے، اور جب تسلی دینے والے ہوتے ہیں نا تو انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر غم کے سفر میں انسان تنہا ہو تو اس کا غم دوبالا ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کی تکلیف میں اگر اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے قریبی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنے والے ہو اور اس کو تسلی دینے والے ہو تو اس کا وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب رشتہ دار کی غم میں شریک ہوا جائے گا تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت بڑھے گی، اس کے دل میں بھی آپ کے لیے اچھے جذبات ابھریں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی تعلقات کو جو ہے مضبوط کرنے پر دھیان دے گا۔ نمبر 4، چوتھا حق، صلہ رحمی کا چوتھا تقاضا وہ ہے میرے بھائیوں، رشتہ داروں کی بری باتوں کو نظر انداز کرنا، یعنی رشتہ داروں کی ایسی چیزیں جو ہمیں بری لگتی ہیں، رشتہ داروں کی ایسی چیزیں کہ جو ہمیں بری لگتی ہیں انہیں نظر انداز کرنا، معمولی چیزوں پر رشتہ داری توڑنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی بھی بات، چھوٹی موٹی باتوں پر ایک دم آپ اس کو دل میں لے کر بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیوں، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں ایک تو اللہ رب العالمین
وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، الہ ہے، اس سے غلطی کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی طبیعت بھی، ان کا مزاج بھی ایسا بنا ہے کہ ان سے بھی غلطی نہیں ہوتی۔ فرشتے بھی اللہ کی اطاعت ہی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن جہاں تک بات رہی انسان کی، جنات کی، یہ مخلوق ایسی ہے کہ اس سے غلطیوں کا صدور ہوتا ہے۔ جو مکلف ہے ان سے غلطیوں کا صدور ہوتا ہے۔ تو انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے لغزشیں ہوں گی، اس سے کوتاہیاں ہوں گی، طبیعت کا، مزاج کا اختلاف ہوگا۔ لہذا رشتہ داروں کی کچھ ایسی باتیں جو ان سے سرزد ہو جائیں، آپ کے مزاج کے اگر خلاف ہو، آپ کی طبیعت کے اگر خلاف ہو، تو ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے، یہ سوچ کر کہ چلو کوئی بات نہیں، انسان ہی تو ہے۔ اور میرے بھائیوں، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو سامنے والے کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی غلطی نظر نہیں آتی، جبکہ غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ میری غلطیاں جو ہیں وہ آپ کو دکھیں گی اور آپ کی غلطیاں مجھے دکھیں گی، مجھے اپنی غلطیاں خود نہیں دکھیں گی، آپ کو اپنی غلطیاں خود نہیں دکھیں گی۔ تو غلطیاں سب میں ہوتی ہیں، کمیاں اور کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن انسان کو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں دکھتی نہیں ہیں، سامنے والے کی اس کو جو ہے کوتاہیاں اور کمیاں نظر آتی ہیں۔ لہذا انسان اپنے رشتہ داروں کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو، نامناسب باتوں کو، ان چیزوں کو جو اس کی طبیعت کے موافق نہ ہو، جو اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو، ان لغزشوں کو وہ نظر انداز کرے اور رشتہ داریوں کو توڑنے کے بجائے رشتہ داروں کو جوڑنے پر دھیان دے، غلطیوں کو نظر انداز کر کے رشتہ داریوں کو جوڑنے پر دھیان دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلقات عام لوگوں کے بھی ٹوٹنے پر کتنی بڑی وعیدیں سنائی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر جمعرات کو، ہر پیر کو، سوموار کو ابن آدم کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، یعنی عام جو گناہ ہے، صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سوائے ان دو لوگوں کے جن کے درمیان آپس میں جو ہے قطع تعلقی ہو، آپس میں ان کا میل جول نہ ہو، اللہ رب العالمین ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور حکم دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب تک یہ اپنے آپسی معاملات کو نہ سلجھا لیں، ان کو یوں ہی چھوڑے رکھوں گا۔ یعنی اللہ تب تک ان کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے آپسی معاملات کو نہ سلجھا لیں۔ تو رشتہ داری کے جس کے جوڑنے کا اسلام تاکیدی حکم دیتا ہے، اس رشتہ داری کو توڑنے پر اللہ رب العالمین کیسے معاف فرما سکتا ہے؟ کیا اس وعید میں ہم شامل نہیں ہوں گے؟ بے شک اس وعید میں ہم شامل ہوں گے۔ لہذا رشتہ داروں کی طرف سے اگر ہم کوئی غلطی دیکھتے ہیں، کوئی لغزش دیکھتے ہیں، تو اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالخصوص تب جبکہ سامنے والا اپنی غلطی مان بھی لے۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر سامنے والا غلطی کر دے اور پھر وہ غلطی مان بھی لے، تب بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بالخصوص یہ معاملہ جو ہوتا ہے سسرالی رشتہ داروں میں بہت ہوتا ہے۔ داماد کی شان میں گستاخی کیسے کر دی، داماد کو صحیح طریقے سے پوچھا کیوں نہیں، اس کا صحیح طریقے سے اس کی آؤ بھگت کیوں نہیں کی؟ تو یہ تکبر اور یہ گھمنڈ جو ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر پوری زندگی لڑکی کا باپ، لڑکی کی ماں، اس کے بھائی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، لیکن اس کے دل سے میل کچیل صاف نہیں ہوتا ان کے تعلق سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اگر غلطی ہو بھی جائے، پہلی بات تو کئی مرتبہ غلط فہمی ہوتی ہے، لیکن غلط فہمی کو چھوڑیے، واقعتاً اگر غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، کوئی چیز ایسی ہو جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، آپ کی شان کے خلاف ہو، آپ کے اسٹیٹس کے خلاف ہو، چلیے اسٹیٹس ہی مان لیجئے، جبکہ اسٹیٹس ہمیں اور آپ کو معلوم ہے انسان کا کیا ہے اسٹیٹس ہے، لیکن مان لیجئے اسٹیٹس کے خلاف ہو، تب بھی ان لغزشوں کو، ان غلطیوں کو میرے بھائیوں نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ پانچواں تقاضا ہے صلہ رحمی کا، رشتہ داری جوڑنے کا۔ نمبر 6، چھٹا تقاضا صلہ رحمی کا، چھٹا طریقہ صلہ رحمی کا، رشتہ داری جوڑنے کا، وہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ضرورت مند ہے تو
تو اس پر مال خرچ کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی رشتہ داری کا حق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں رشتہ دار پر خرچ کرنا اس میں ڈبل اجر ہے۔ ایک تو ہے آپ عام خرچ کرتے ہیں کسی بھی مسلمان پر، کسی بھی غریب پر، کسی بھی بیمار پر، ضرورت مند پر، اور ایک ہے آپ کا رشتہ دار ضرورت مند ہے اس پر خرچ کرتے ہیں، تو اس میں ڈبل اجر ہے جب آپ رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کسی مسکین پر صدقہ کرنا یہ صرف صدقہ ہے، صرف صدقے کا ثواب۔ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، اور رشتہ دار پر خرچ کرنا اس میں دو چیزیں ہیں، ایک صدقے کا اجر و ثواب اور ایک صلہ رحمی کا اجر و ثواب، رشتہ داری کو جوڑنے کا اجر و ثواب، رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا اجر و ثواب۔ تو آپ اندازہ لگائیں کس قدر فرق ہے، عام شخص پر خرچ کرنا صرف 11 اجر، لیکن اگر رشتہ دار کی ضرورت پر خرچ کرتے ہیں، وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اثنتانی صدقۃ وصلۃ، صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اس کو، وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی پرائے پر خرچ کرے تبھی اسے ثواب ملے گا، رشتہ دار پر کیا تب بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا صدقے کا بھی ثواب ملے گا، وصلۃ، رشتہ داری جوڑنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ضرورت مندوں کو باہر تلاش کرتے پھرتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے خاندان میں، ان کے اپنے کنبے قبیلے میں، ان کے اپنے رشتہ داروں میں محتاج موجود ہیں، ضرورت مند موجود ہیں، باہر سخاوت کر کے نام کما رہے ہیں، باہر سخاوت کر کے شہرت کما رہے ہیں، فلاں سخی نے، فلاں فیاض نے اتنا خرچ کر دیا، اور اپنے رشتہ داروں میں کتنے لوگ نان شبینہ کے محتاج ہیں۔ اب اس کے اپنے رشتہ داروں میں کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے غربت غریب ہیں، مفلس ہیں، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ان کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے شہر میں دوسری جگہ تلاش کرنے سے پہلے، دوسری جگہوں پر صدقات اور خیرات کرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر نگاہ ڈالیے، اس میں کون لوگ زیادہ مستحق ہے، ان میں کون لوگ غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں کون لوگ علاج کے محتاج ہیں، علاج نہیں کروا رہے ہیں، ان پر نگاہ ڈالیے، ان پر پہلے خرچ کیجیے، اس کا پہلے حکم ہے۔ اور آپ کو ایک حدیث سناؤں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کا ہم پر کس قدر حق ہے۔ ابو طلحہ انصاری کا ایک قیمتی باغ تھا مدینے میں، بہت قیمتی باغ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی خوشخبری سنائی، اور آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت نازل ہوئی کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں میرا یہ سب سے قیمتی باغ ہے، سب سے پسندیدہ باغ ہے، سب سے محبوب باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو۔ یہ باغ جس کا نام بیرحا تھا، اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے تعلق سے، اس کے مال کے تعلق سے، کہ جاؤ اور اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ نے جو چیز پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی، وہ کدھر لوٹا دی اللہ کے نبی نے؟ انہی کے ہاتھوں کے ذریعے کہا اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اسے تقسیم کر دیا۔ یعنی ابو طلحہ انصاری کے رشتہ دار ضرورت مند تھے، محتاج تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرح سے اپنے عمل سے، اپنے حکم سے یہ درس دیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اور تمہارے رشتہ دار ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، تو ان پر خرچ کر دو پہلے،
اس میں 2 اجر تمہیں ملیں گے، صدقے کا بھی اجر مل جائے گا، رشتہ داری جوڑنے کا اور رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا بھی تمہیں اجر مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، رشتہ دار کا ایک بڑا حق جو ہے، رشتہ داری کا ایک بڑا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اگر اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا ہے اور ہم اس کے ذریعے اگر مدد کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کے ذریعے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، اپنے رشتہ داروں کی پریشانیاں دور کی جائیں۔ اس معاملے میں واقعی لوگ بہت زیادہ کوتاہی کے شکار ہیں، بہت زیادہ کوتاہی کے شکار ہیں، بلکہ باہر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر دھیان نہیں دیتے۔ اور بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر رشتہ دار کو دیا تو شاید ہمیں ثواب نہیں ملے گا، وہ تو ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہمارا چچا زاد بھائی ہے، وہ ہمارا مامو زاد بھائی ہے، وہ تو ہماری پھوپھی ہے، وہ تو ہماری خالہ ہے، لہذا انہیں دیا تو شاید ہمیں اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے کہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ حدیث کے مطابق ڈبل ملے گا، ڈبل۔ ویسے آپ کو اکھرا ملتا ہے، رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے تو ڈبل مل رہا ہے، صدقے کا بھی مل رہا ہے اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو اس چیز پر بھی دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ باہر ہم سخی بننے کے بجائے اپنے رشتہ داروں پر پہلے دھیان دیں۔ ہاں وہاں کی ضرورت پوری ہو جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو بے شک پھر دنیا بھر کی مدد کرتے پھریں۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں رشتہ داریاں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رشتہ داری جوڑنے کے جو تقاضے ہیں، جو طریقے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی ہیں، ان کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ آئی سی یو میں بھرتی ہیں، ہوش میں نہیں آئے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ ہمارے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کے ہی ساڑو ہیں، تو ان کے لیے دعا کی، کیا نام ہے ان کا؟ رستم بھائی، تو ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے، نام لے کر دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین رستم بھائی کو شفا عطا فرمائے، ان کو اللہ رب العالمین شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی بیماری کو، ان کی تکلیف کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارا کے لیے ابھی بھی آئی سی یو میں رستم بھائی کے لیے بھی دعا کیجیے، اور پچھلے ہفتے دعا کروائی گئی تھی سارا کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، ابھی وہ بھی بھرتی ہی ہیں آئی سی یو میں۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ